حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب عرش کو بنایا تو عرش کو اٹھانے کے لیے رب العالمین نے فرشتوں کو حکم عطا فرمایا. جب فرشتے عرش کو اٹھانے لگے تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی لگا، اٹھانے میں دشواری ہو رہی تھی، تو رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتوں پڑھو سبحان اللہ. تو فرشتوں نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی تو عرش کو اٹھانا آسان ہو گیا. پھر رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر جب رب العالمین نے روح کو داخل فرمایا، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو رب العالمین نے الحمدللہ پڑھنے کا حکم فرمایا، اور جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا یرحمک اللہ. اب فرشتے سبحان اللہ کے ساتھ الحمد. جب رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، وہاں پر جب بت پرستی ہو رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی امت جب بت پرستی کر رہی تھی تو رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام کو فرمایا لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی تلقین فرما رہے ہیں. جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا بھی اضافہ فرما دیا. اب جب رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب قربان گاہ میں گئے، ذبح کرنے لگے، تو رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے رب العالمین نے جنت سے ایک مینڈھا عطا فرما دیا. حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے اور آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا اور مینڈھے کو، اس دمبے کو، اس جنتی دمبے کو نیچے کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دمبے کو ذبح کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبے کو ذبح کر دیا، آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا میرا بیٹا اسماعیل تو باحفاظت کھڑا ہے اور رب العالمین نے جنت سے دمبا بھیجا ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر. اب فرشتوں نے اپنی تسبیح کے اندر اللہ اکبر کا اضافہ کر دیا. پھر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت جبرائیل امین میرے محبوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ سنایا. تو میرے محبوب علیہ السلام اظہار تعجب کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اس طرح یہ تیسرا کلمہ پورا ہو گیا. اب یہ تیسرا کلمہ فرشتوں کی تسبیح بن گئی. تو محترم سامعین کرام، ذہنی سکون کے لیے، گھریلو پریشانیوں کے لیے، میاں بیوی کے اختلاف کے لیے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے، جادو نظر بد کے اثرات سے نجات کے لیے، اور اسی طرح ہر مشکل کے لیے جو شخص تیسرا کلمہ جو ہے نا اس کا ورد کر لے تو رب العالمین اس کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، فجر کی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، 100 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کی جو بھی مشکل ہوگی رب العالمین حل فرما دے گا، اس کی جو بھی پریشانی ہوگی میرا رب دور فرما دے گا.